فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لیجیے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے خارج ہوں گے ثواب نفل اعتکاف کا، یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ آج 1446 ہجری کے ذی الحج شریف کی 10ویں رات، بڑی رات، عید رات ہے۔ اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور آج کے وہ 10 دن سے چاند رات سے شروع ہوا تھا، آج 10ویں رات اور آخری مدنی مذاکرہ ہے۔ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ کل بھی ہے، کل ہفتہ ہے، تو وہ ہفتہ وار جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس مناسبت سے اب عید کا دن ہے، لیکن مدنی مذاکرہ رکھا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمت دے گا، طاقت دے گا، توفیق دے گا تو انشاءاللہ اس کی رحمت سے امید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تب پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بے سبب قائم رہتا نہیں، شکریہ کے ساتھ بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ حضور، سوشل میڈیا پر کئی چیزوں کو لے کر بحث اور ڈسکشن ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ٹاپک ہے جس پہ بڑی بات ہوتی ہے، کیا قربانی صرف دکھاوا اور سوشل میڈیا کی نمائش بن کر نہیں رہ گیا؟ کہ جیسے کہ آج کل لوگ قربانی کی پکچرز اور ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال کر نہ صرف جانور کی نمائش کرتے ہیں بلکہ خود پسندی اور دکھاوے کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا ایسی قربانی کا کوئی روحانی فائدہ باقی رہ جاتا ہے؟ اس ٹاپک کو لے کر بڑی بحث ہوتی ہے کہ فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ حضور اس میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی دکھاوا کر رہا ہے، ریا کے لیے وہ کر رہا ہے، تو وہ اس کا خود مجرم ہے، ورنہ صرف دکھانا یا سوشل میڈیا پر کسی نے اپنے جانور کی ویڈیو چلا دی یا دوسروں کو بتاتا ہے کہ میں نے اتنے کا لیا، دیکھو ماشاءاللہ کتنا جاندار شاندار ہے، تو اس طرح کے کہنے پر ریاکار اس کو نہیں کہہ سکتے، ریا کا حکم نہیں لگائیں گے، کیونکہ ریا کا تعلق دل سے ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کا عمل جو ہے نا، اس سے وہ حسن زن کا پہلو نکالنا واجب ہے۔
کہ یعنی جتنا نکل سکتا اس نے زن کا پہلو اچھے گمان کا اچھے خیال کا پہلو نکالے، نہ کہ مطلب اپنی جو سمجھ میں آئے وہ ہم داغ دیں اور اگلے کو مطلب ریاکار بول کر گناہ گار اور جہنم و حقدار بولتے ہیں۔ تو یہ مطلب اب لوگوں کو چونکہ اتنا علم ہے نہیں، تو اس لیے وہ دھڑا دھڑ سب پر جو سمجھ میں آتا ہے وہ حکم لگا رہے ہوتے ہیں، فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں۔ یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پر جو خوبصورت جانور دکھائے جاتے ہیں لوگ شوق سے دیکھتے یا نہیں دیکھتے؟ اچھا، جو شوق سے دیکھتے ہیں ان پر کیا آپ فتویٰ لگائیں گے؟ جانور آپ بقرعید کے بعد اب جانوروں کا مطلب میلہ لگا دیں، لوگ اتنا دیکھنے کی اس میں وہ جذبہ نہیں ہوگا جتنا مطلب ہے کہ بقرعید کے دنوں میں جانور کو دیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے اور شوق ہوتا ہے کہ یہ رائے خدا میں قربان ہونے والا ہے۔ تو اسی طرح جو دیکھتے ہیں ان پر بھی ظاہر کوئی حکم نہیں لگے گا، جو دکھاتے ہیں ان پر بھی کوئی حکم نہیں لگے گا، بلکہ جو دکھاتے ہیں تو اس سے بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ ایسے سے جانور قربانی کے آتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک عیسائی بھائی آئے، وہ امارات سے آئے تھے، تو بچپن یعنی پیدا وہیں ہوئے تھے یہ، تو وہاں جا کر کچھ تعلقات بنے، تو کراچی آئے تھے اپنے طور پر، تو ہمارے پاس آئے تھے۔ تو ایک جانور ہمارے پاس ہے قربانی کا، کسی نے مجھے تحفے میں دیا تھا، اس کو دیکھ کر اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں اتنا بڑا جانور دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا بڑا وہ بیل یا بچڑا جو بھی بولو، وہ مطلب اتنا بڑا میں نے نہیں دیکھا۔ اس کو تعجب۔ تو کراچی خاص کر یہ دنیا بھر کے خوبصورت جانوروں کی منڈی، پنجاب، سندھ، بلوچستان وغیرہ صوبوں سے یہاں جانور بکنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ان کے یہاں نہیں بکتے نا اتنے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کراچی سے وہ جانور بکنے گئے تھے فلاں جگہ، وہ نہیں جاتے، یہاں آتے بکنے کے لیے۔ یہ کراچی سب سے بڑی مطلب یعنی کہ وہ اس میں منڈی بھی ہے، یہاں خریدار بھی ہیں، ایک سے ایک خریدار ہیں، اور لاکھوں لاکھ روپے یعنی کروڑوں اربوں روپے کے جانور یہاں رائے خدا میں قربان کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس پر بھی لوگوں کی رگ پھڑکتی رہتی ہے کہ اتنا خرچہ اتنا خرچہ، اس کو دے دیتے اس کو دے دیتے۔ تو یہ آپ اپنا عالی شان جو کروڑوں روپے کا مکان وہ بیچ کے آ جاؤ نا یار کوارٹر پہ یا سادے سے مکان پر، ساری رقم دے دو نا یار غریبوں کو۔ اپنے طور پر کوئی دیکھتا نہیں، اپنی شادی پر اتنا خرچ کیا، یہ لاکھوں روپے کا موبائل لے کر گھوم رہے ہو، تو 25,000 والا موبائل لے لو نا یار، باقی دے دو نا پیسہ بچا کر۔ تو اپنے طور پر بہت سارے پیسے آپ بچا سکتے ہیں۔ تو رائے خدا میں قربانی، اب یہ قربانی ہو رہی ہے اربوں روپے کی، تو حج پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ تو خربوں روپے۔ پھر یہ بھی بولو اس کو بھی بند کرو، تو رکھنا کیا ہے؟ یہ مسجد عالی شان ہے، اس کو کیوں رکھا ہے؟ خالی پڑی ہوتی ہے، نمازی نہیں ہے، تو اس کو بسا دو غریبوں کو اس میں۔ تو اب یہ تھوڑی آپ کی ہم سنیں گے یار، شاعر اسلام ہے، اسلام کی نشانیاں ہیں، تو یہ کہ جو مسلمان ہے وہ اعتراض کرے گا بھی نہیں اس طرح کے، یا تو غیر مسلم کرتے ہوں گے، یا مطلب یہ وہ دہریے بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، لیکن بدترین صورتیں دہریہ جو خدا کا منکر ہوتا ہے، لا دین قسم کے لوگ یہ ایسی باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ تو مسلمان تو اسی منن والے، اللہ پاک نے حکم دے دیا اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، تو قربانی کو اللہ نے دیا، حدیث مالا مال قربانی کے حکم سے۔ اب کوئی اس میں عقل گھوڑے دو رہا ہے، علماء کو اپیل کرے، تو یہ علماء کا اپنا کوئی ذاتی تھوڑی قربانی کا معاملہ ہے، علماء وہی بتاتے ہیں جو قرآن و حدیث میں۔ تو اس لیے جو ایسی باتیں کریں ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور ایسوں کی بحث بھی نہیں، ان سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کی بحث میں پڑھے بھی نہیں، کہ معلومات ہوتی نہیں تو آدمی وسوسوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ قربانی کریں گے اور انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر قربانی کریں گے۔ آج مال کی قربانی دے رہے ہیں، کل ضرورت پڑے گی رائے خدا میں، تو انشاءاللہ جان بھی قربان کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یعنی ہماری جو داستان ہے، داستان حرم، یہ بڑی رنگین ہے، خوبصورت ہے، سادہ بھی ہے۔
کہ پہلے یعنی ابتدا ہے اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن یہ قربان نہ ہو سکے، مینڈا لایا گیا، وہ قربان ہوا ہے نا. لیکن یہ اپنے طور پر قربان کے لیے پیش ہو گئے، ذبیح اللہ کا لقب بھی ملا بغیر قربان ہوئے. قربانی چھوٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی تھے، بہت بڑی قربانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی چھوٹی قربانی نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے. اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر دیا اور اپنی دانش میں چھری پھرا چکے، لیکن وہ مینڈا کٹا تھا، جنت کا بیٹا نہیں کٹا تھا. یہ اللہ کی شان ہے. لیکن کربلا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازا کٹ گیا، راہ خدا میں شہید ہو گئے. غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام ابتدا ہوئی اور امام حسین پر اینڈ ہوا، پورا ہوا. سبحان اللہ. یہ ہماری داستان ہے. تو ہم مطلب مال بھی دیتے ہیں راہ خدا میں، جانور بھی قربان کرتے ہیں، اور وقت آنے پر مسلمان جانے بھی قربان کرتے ہیں. ہماری داستانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، اسلام کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ انہیں لفٹ نہ کرائی جائے، اصل میں یہ لفٹ ان کو ملتی ہے سوشل میڈیا سے ہی ہے. یعنی ایک شخص اس طرح کی کوئی بات ڈال دیتا ہے نا، تو اب ایسی ترتیب چل رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بھی ہم پیالہ اپنے والا ہوتے ہیں، پھر وہ بھی آ جاتے ہیں، پھر جواب دینے والے آ جاتے ہیں. تو ایسا سوشل میڈیا پہ ایسا لگا ہوا ہوتا ہے کھیل تماشا کہ مت پوچھو بات. اب اس میں جس کو علم نہیں ہے وہ بھی اپنا بول رہا ہے، جس کو ہر کوئی اپنا دے رہا ہے نا، اور کوئی ایسا بول رہا ہے کہ اس کو بالکل مرچ مسالہ لگا رہا ہے، اور بدتمیزی بھی، اور پھر بد اخلاقی بھی، اور پھر نہ بولنے والا بھی بولا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا پر یہ سب ایسی جنگ چل رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سارے پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے لوگ، جس کو بولے جو اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو سارا سمجھ آتا ہے، دین کا، مذہب کا، اخلاق کا، معاشرے کا، کیا اچھا ہے کیا برا، ہم جتنا ہم سمجھتے کوئی نہیں سمجھتا، کیوں ہم کو سوشل میڈیا چلانا آتا ہے نا. تو اب یہ طبقہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا. اب یہ ہماری بات اللہ کرے ان تک پہنچ جائے جو ابھی ہم کہنا چاہ رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ جیسے اخبار صحافیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا، اللہ بہتر جانے، کہ صحافی اگر چاہتے ہیں تو ملک کا نظام بدل دیتے ہیں. تو ایسے آرٹیکلز اور وغیرہ وغیرہ کہ ملک کا تختہ الٹ جائے. اور اب یہ سوشل میڈیا نے اس کی جگہ لی. اب بتایا جاتا ہے قربانی کی یہ منڈی پتہ چلا کہ بالکل آزمائش میں آ گئی ہے، جانوروں کی منڈی. تو یہ بھی کہتے ہیں ان کا ہاتھ ہے اس میں، سوشل میڈیا کا. بعض نے کہ ایک طبقہ بلاک کر دیتا ہے انہیں باتیں، کیا بلاگر، اچھا تو بلاگر. تو یہ مطلب ایسے مطلب باتیں کرتے ہیں، ایسی خبریں دیتے ہوں گے جھوٹی سچی ملا کر، مرچ مسالہ لگا کر، کہ وہ بس کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ قربانیاں ہو رہی ہیں اور کل ہوں گی انشاءاللہ. اور آپ دیکھ لیں گے کتنی قربانیاں ہوتی ہیں نا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. قربانیاں ہوں گی اور قیامت تک ہوتی رہیں گی. سمجھے، جو جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا ہو. کسی کا شعر ہے، مصرع ہے شعر کا. تو جو جلتے ہیں کڑتے ہیں وہ کڑتے رہیں گے، اور ہم رائے خدا میں قربانیاں کرتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم. یہ بھی آیت مبارکہ نا. ہاں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ترجمہ کنز العرفان. تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ. قربانی کے بغیر تو مطلب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں قربانیاں تو شروع سے چلی آ رہی ہیں. یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے آپ کو واقعہ بتاتا ہوں.
حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بیٹا تھا قابل، دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو پہلے بھائی بہن کی شادی جائز تھی، لیکن طریقہ یہ تھا کہ بی بی حوا رضی اللہ عنہا، یعنی ان کے یہاں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی. تو جیسے کہ پہلی جو بیٹا اور بیٹی ہوئے ایک ساتھ، ان کی شادی نہیں ہوتی تھی. دوسری بار جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے تو ایک طرف کا بیٹا ایک طرف کی بیٹی، اس طرح شادی ہوتی تھی. یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں. اب نہیں ہے ایسا، اب نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی. تو قابل جو تھا اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی اس کی بہن، وہ مطلب اس پر اس کا دل آ گیا، اس کے مجازی میں پڑ گیا یہ. تو اب اس نے مطالبہ کیا کہ میں اس سے شادی کروں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بھئی اللہ نے منع فرمایا اس سے، تمہاری شادی تو حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے وہ مطلب اس سے ہو سکتی ہے، اس سے نہیں ہو سکتی. تو اب یہ اس نے بڑا مطلب ہے کہ وہ بہت ضد کی، بحث کی، اور آخر کار یہ ہوا کہ یہ طے ہوا کہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں لائیں. ہمارا اسلام جو ہے یہ شروع سے قربانیوں کا درس دیتا چلا آیا. تو حضرت حابیل جو تھے یہ بکریاں چراتے تھے، وہ بکری لے آئے قربانی کے لیے. قابل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، وہ کچھ اناج کا بوری یا ٹوکری جو بھی تھا وہ لے آیا، اور یہ رکھ دیے گئے غالباً پہاڑ پہ کہ جس کی قربانی قبول ہوگی تو اس کی بات، اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. آسمان سے آگ اتری یا بادلوں سے آگ اتری اوپر سے، اور وہ حابیل کے بکرے کو اس نے لے لیا، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. بکرا ہی تھا، دیکھو ابھی بقرہ عید ہے. اب بقرہ منے تو خیر گائے، بقر منے بیل، تو وہ بکرا قبول ہو گیا. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے تفسیر کی. تو یوں حابیل کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور قابل کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا کہ تم اپنی اس ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی نہیں کر سکو گے، حابیل کریں گے. تو قابل کے دل میں حسد اور بغض و کینہ بیٹھ گیا، اور یہ خلاف ہو گیا بالکل. تو اس نے آخرکار موقع پا کر حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا. یہ پہلا قتل تھا، پہلی شہادت تھی انسانوں میں، اور یہ پہلا قاتل قابیل بنا. اب وہ اپنے مرحوم بھائی کی لاش کو لیے پھرتا تھا کہ اس کو کہاں چھپاؤں. تو پھر اللہ پاک نے 2 کوے بھیجے، وہ لڑے آپس میں، ایک کوا مر گیا. تو انہوں نے اپنی چونچ سے یا اس کوے نے پنجوں سے اور زمین کریدی، کھودی، گڑھا بنایا، اور مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا اس پہ، اور پنجوں سے مٹی کھینچ کر وہ پھاوڑے کی طرح اس کو چھپا دیا. تو قابل بولا یار یہ آئیڈیا صحیح ہے، میں بھی اس طرح کرتا ہوں. تو اس نے گڑھا کھود کر حضرت حابیل کو دفن کر دیا رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ قابل جو ہے پہلا قاتل ہے. اور حدیث پاک بخاری شریف کی کہ جتنے قتل ہوتے ہیں دنیا میں ان سب کا اس میں سے اس کو گناہ ملتا ہے، اس کو بھی، قابل کو. بڑا برا انجام ہوا دنیا میں بھی اس کا. تو بہرحال یہ کہ یہ اس کو ملامت کی جاتی ہے. یاد رکھنا حابیل قابل ملتے جلتے نام ہیں. تو حابیل کو یاد رکھنے کا طریقہ جو ہے، ہاں اب یہ خالی ذہن بنانے کے لیے، ہلاکت، وفات. اب یہی سمجھ میں آتا، حابیل تو ہلاکت، قابل تو قاتل، قاتل. یا یوں رکھیں کہ دونوں میں قابل تو قاتل، تو دوسرا شہید حابیل. تو حابیل رحمۃ اللہ علیہ. اللہ پاک کرم فرمائے تو قربانی ہماری بہت پرانی، اس کی شروع کی، انسانیت کی شروع کی تاریخ ہے یہ قربانی، اور یہ چلتی آ رہی ہے اپنے اپنے انداز پر، یہ چلتی آ رہی ہے. اور جانور کی قربانیاں بھی ہوتی رہی ہیں الحمدللہ.
اچھا ابھی ایک وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو میں نے واقعہ تھوڑا سا اشارہ کیا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، انہیں اپنی دانش میں کر چکے تھے لیکن وہ ہوئے نہیں، جنت سے آنے والا مینڈا وہاں ذبح ہو گیا. تو اس میں کبھی کبھی اخبار میں یہ پڑھا ہے کہ وہ کسی باپ نے خواب دیکھا اور بیٹے کو چھری چلا دی، اس طرح ہوئے ہیں واقعات. تو یہ لوگوں نے غلطی کی. نبیوں کے معاملات ہیں یہ ان کے ساتھ خاص ہے، اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اگر وہ باپ لاکھ خواب دیکھے یا بیداری میں اس کو کوئی کہے کہ میں خدا ہوں اور کاٹ دے اپنے بیٹے کو، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اپنے بیٹے کو نہیں کاٹ سکتا، قربانی نہیں کر سکتا. کاٹے گا تو قاتل قرار پائے گا، اور پولیس پکڑ ہی لیتی ہے. سو کوئی سا اکا دکا واقعات ہوئے ہیں اخباروں میں جو میں نے پڑھے ہیں. تو یہ بالکل ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ صرف ان کے ساتھ خاص تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس شریعت میں خاص تھا بھائی بہن کی شادی، اب نہیں ہو سکتی ہے نا، تو یہ منسوخ ہے اب. تو اسی طرح یہ قربانی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہی تھی اور کسی کے لیے قیامت تک نہیں ہو سکتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لیکن جنت سے آنے والا تھا وہ بھی بکرا، مینڈا ہی تھا نا، تو وہ ہے تو بکری ہی کی جو قسم ہے قربانی کرنے میں، تو وہی تھا. اب ہمارے یہاں ماحول کو جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ مینڈھے کا یا دمبے کا گوشت بدقسمتی سے پسند نہیں کیا جا رہا، یہ ہمارے یہاں ماحول یہ بن گیا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چت کبرے مینڈھے کی قربانی فرمائی حدیث پاک میں. اور تلاش کرے، اچھا اندھیرے میں دیکھتا ہو، اندھیرے میں بیٹھتا ہو، ہے نا، اندھیرے میں چلتا ہو. یہ بھی ایک حدیث پاک ہے کہ ایسا مطلب بھیجا کہ ایسا لے کر آؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بھی دمبا بھیڑی ان میں ہی ہوتا ہی ہے کہ بیٹھتا ہو تو پیٹ کالے، چلتا ہو تو پاؤں کالے، اور دیکھتا ہو تو آنکھیں، یہ سیاہی. تو ایسا جانور ہم نے بھی کوششیں کی ہیں کسی دور میں، جب میں باہر نکلتا تھا نا، یار ایسا تلاش ہو یار کہ جو مطلب اس طرح کا ہو. تو کبھی کبھی غالباً کامیابی پائی بھی ہے، ایک ضمناً یاد آ گیا، اب اسے کوشش کرتے تھے. لیکن اب خیر یہ گئے بھی ہیں اور ایسا ڈھونڈا بھی ہے اور اچھا ملا آپ بھی بھی ہے شریک ہوئے ہیں ساتھ میں. اللہ ساتھ ساتھ، بلکہ ڈھونڈا ہی ایسا جاتا تھا، بلکہ ذمہ داریاں لگتی تھی یا ڈھونڈو. ایک جگہ جاتے تھے تو میں الگ ڈھونڈ رہا ہوں، وہ الگ ڈھونڈے، تو یوں ڈھونڈتے تھے تو پھر وہ پا لیا جاتا تھا. ایسا بھی ہوا ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ دیوانے بڑے ہوں گے نا، جب پیسے وغیرہ ہاتھ میں آئیں گے تو یہ ڈھونڈیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہماری اس تاریخ کو جو ہے زندہ کریں گے. ابھی ڈھونڈتے ہوں گے ڈھونڈنے والے، مگر وہ ہمیں تھوڑی کو بتائیں گے کہ ہم نے ڈھونڈا. تو ابھی ناظرین اگر سن رہے ہیں تو دیکھ لیں، اگر قربانی نہیں کی یا جس کو اللہ نے مال دیا ہے تو ایسا ایک وہ ڈھونڈ لاؤ نا یار. تو جتنا رائے خدا میں قربانی کرے کم ہی تو ہے. یہ تو ہے نہیں کہ بس اب ہم کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے. نیکیوں کی ضرورت تو مرنے کے بعد بھی پڑے گی نا، ایصال ثواب، نیکیاں ہی ملے گی نا. صدقہ جاریہ یہ بھی نیکیاں ملتی ہے نا. تو ایسا ڈھونڈ کے اس طرح کی قربانی کرو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ادا کو اب منڈی میں یہ خبر اگر پہنچے گی تو کہیں بھاؤ نہ بڑھ جائے اس طرح کے، کیونکہ ڈھونڈنے آئے کہ ایسا ہے کہ نہیں، تو اس کو پھر اب جو مانگے ہو. میرا تو یہ کہ میں نے تو کبھی کبھی ایسا کیا ہے کہ جو مانگے اس سے زیادہ دے کر آ گیا ہوں. پھر چرچا ہوتا ہو یار، کوئی آیا تھا عجیب و غریب آدمی کہ جو مانگا تو یہ میں نے بولا بھی ہے کہ اور زیادہ نہیں لوگے. پھر وہ چونکے سر کہ یار لوگ سارے کم کرواتے، بولتے زیادہ لو، اور زیادہ دے کے لیا ہے میں نے الحمدللہ. کہ یار ان کو خوش کرو یار. اور اب تو فی الحال تو واقعی مویشی منڈی والے بیچارے ٹینشن میں ہیں. جاؤ یار خریدو جانور، سمجھے. میں کسی فرد کے لیے نہیں کہہ رہا، میں نہ جاتا ہوں مویشی منڈی، نہ میرا کوئی کہیں شیر ہے، میں تو سب کی ہمدردی کرتا ہوں. جاؤ یار کچھ جانور خریدو، رائے خدا میں خرچ کرو، قربانیاں کرو. بیچاروں کے بہت سو کے دیوالیاں نکل گئے ہوں گے، ادھار مال لے کر آئے ہوں گے، ان کی حالتیں خراب ہو گئی ہوں گی. قربانیاں کرو رائے خدا میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. گوشت کے خواص. ہڈی والا گوشت طبی لحاظ سے بغیر ہڈی کے یعنی بون لیس گوشت سے بہتر ہوتا ہے.
ہڈیوں سے کولاجن نکلتا ہے جو جلد یعنی اسکن، جوڑوں اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ ہڈیوں میں کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس جیسی اہم معدنیات شوربے میں شامل ہو کر طرح طرح کے فوائد پہنچاتی ہیں۔ بغیر ہڈی کے گوشت میں ان نعمتوں سے محرومی ہے جو ہڈیوں میں ہوتی ہیں۔ الغرض ہڈیوں والا گوشت بون لیس گوشت کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش اور طاقتور غذا ہے۔ نوٹ: بیان کردہ فوائد ہڈی والے گوشت کے شوربے دار سالن یا یخنی کے ہیں، یعنی جیسے چانپیں سینکتے ہیں تو یہ ان کے فوائد، یہ فوائد اس کے نہیں ہیں کیونکہ وہ چانپیں سینکی، ہڈیاں بھی سیکی، لیکن کوئی شوربہ تو نہیں ہے جس میں یہ اس کے جو فوائد والے اور جو کیمیکل بتائے جو اس میں حل ہوں گے۔ شوربے میں حل ہوتے ہیں، یخنی میں حل ہوتے ہیں ہڈیوں کے جو بھی اس طرح کی جو عرض کیا میں نے کولاجین وغیرہ۔ تو اس میں جو آج کل بون لیس کا چلا ہے سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے پہلے اس میں نہیں تھا دور میں، پتہ بھی نہیں تھا اس طرح کا۔ اب جس کو دیکھو وہ بون لیس گوشت پکا رہے، پیسے والے لوگ، غریب آدمی کیونکہ مہنگا پڑے گا نا، بوٹیاں پکاتے ہیں۔ اور اگر اس کے ٹیسٹ میں بھی کوئی غور کرے نا تو فرق ہوتا ہے۔ ہڈیوں والا جو ہوتا ہے اس کا شوربہ، اس کا شوربہ آپ فرق محسوس کریں گے، اس میں ٹیسٹ زیادہ ہوگا ہڈیوں والے میں۔ تو یہ قدرت کی نعمت ہے ہڈیاں، تو اس کو کیوں ضائع کریں یار۔ بلکہ جو مریضوں کو تو ہڈیوں کا تو وہ یخنی بنا کر پلاتے ہیں طاقت کے لیے، وہ سب تقریباً سب سمجھ جائیں گے میرا خیال ہے کہ ہر گھر میں کم و بیش یخنی بناتے ہوں گے۔ موقع کی مناسبت سے کسی کو زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی، اس میں خاص کر پلاتے ہیں۔ یہ مریضوں کو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ اس کو یخنی پلاؤ طاقت۔ یہ ہڈی یخنی بوٹی کی نہیں بنتی ہے، ہڈی کی بنتی ہے۔ جیسے خاص کر وہ گڈ ہوتے ہیں، گوڈے، اس کی بنتی ہے، طاقتور چیز ہے ہڈی۔ مگر یہ کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا تو لوگ بون لیس۔ اچھا پھر ویسے ہی میں نے جہاں بتا دیا نا کہ وہ لذیذ جو ہے نا وہ ہڈیوں والا ہوتا ہے، یہ اتنا لذیذ نہیں ہوتا بغیر ہڈیوں کا گوشت۔ نئی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پرانی باتیں ہیں سب، لیکن یہ میں بولتا تو باتوں کو ہوتا ہے کہاں کہاں تو اٹھا لاتا ہے، تو آپ اور فرما لیں، سمجھ میں آئے تو قبول فرما لینے، تو آپ کی مرضی ہے۔ تو میں کہاں کہتا ہوں مجھے ہڈی والا پکا کے کھلانا، بوٹی کا لیے نہیں کھلانا، میں تو کچھ نہیں کہتا، اپنے لیے نہیں کہتا، امت کی ایک مطلب فائدے کی باتیں، وہ ہے نا خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں حدیث پاک ہے کہ تم میں بہتر، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ فائدے کی باتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی ہم نے جو ہڈی والے گوشت کے فوائد سنے، یہ پوسٹ امیر علیہ السلام برکاتہ العالیہ کے آفیشیل فیس بک پیج، انسٹاگرام اکاؤنٹ اور واٹس ایپ چینل پر بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے، آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا اس پوسٹ میں یہ ساری تفصیلات نہیں ہے جو میں نے عرض کی، جو پوسٹ دکھائی گئی ہے وہ پوسٹ، یہ میں نے عرض کیا کہ اس میں تو جو دکھائی گئی وہی پوسٹ ہے، باقی یہ جو میں نے عرض کیا کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس کا ہمارا سوشل میڈیا وائرل کر سکتا ہے کلپ، تو انشاءاللہ پھر پتہ چلے گا۔ لیکن اب تو اس وقت تو اسی بھرمار ہوگی سوشل میڈیا پر، وہ خوبصورت جانوروں کی، اور یہ بھاگ رہا ہے اور کار میں ٹکر ماری تو اس نے اس بندے کو کلٹی کر دیا، گائے بھاگی، اور اب یہ چل رہا ہوگا میرا گمان ہے۔ تو یہ ہماری یہ سیدھی سادھی یہ پوسٹیں ہیں نا جس میں یہ فائدے کی بات ہے شاید کم لوگ دیکھیں گے، غالباً یہ میری مطلب وہ آئیڈیا ذہن بن رہا ہے کہ شاید اس طرح کی اب، اور اس کے علاوہ جو دیگر موضوعات ہیں نا اس وقت بالکل ہی نہیں چل رہی ہوں، سارے ایشو بھی دب گئے ہوں گے۔ ابھی اس وقت گائیں اور بیل اور اونٹ اور یہ سب نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ رہیں گے ابھی بس آخری سانس ہے ان کے، 2-3 دن رہیں گے، باقی پھر شاید ماحول نارمل ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا میں مطلب وہ حاجی امین بھی ہے نا بزرگوں کے ہمارے نگران،
سوچ رہا تھا کہ اس بار 10 دن تک بزرگوں کا کوئی کلپ نہیں چلا میری برادری کا، اور ان میں بھی میں نے جو میں سمجھ سکا ہوں جو 3 دن کا کوئی بزرگوں کا سلسلہ مجھے محسوس نہیں ہوا کہ یہ بھی ہو. تو کوئی مطلب ہم لوگوں کو یار جی جی چلاتے رہو یار اپنے ساتھ، ایسا نہ کرو. بزرگوں کی اس میں بڑی ڈھارس ہے یار کہ ان کو بھی منڈی لے جائیں، بزرگوں کو لے کر چلو یار، ان کی دعائیں لو. ان کا بھی دل ہوتا ہے کہ ہم بھی منڈی جائیں اور وہاں جانوروں کے ساتھ ہمارا بھی کوئی سلسلہ ہو، ہم بھی سوال جواب کریں. یہ دل کس کا نہیں ہوتا ہے نا. اب ظاہر ہے کہ میرا سیکورٹی ایشو ہے، میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ، لیکن اپنے بزرگ جو میری برادری اس کی ہمدردی تو کروں گا نا، تو وہ تو جا سکتے ہیں نا. چلو اب جو ہونا تو ہو گیا. اب بھی کچھ گنجائش ہو تو ان کا کوئی ایک آدھ چھوٹا موٹا سلسلہ کر ڈالو یار. اس بہانے کیا یہ بھی آئیں گے، ان کے دوتے پوتے دیکھیں گے ہے نا، ہزاروں کی دلوں میں خوشی داخل ہوگی. ہمارے دادا جان آ گئے، ہمارے نانا جان آ گئے، ہمارے ابو آ گئے. اب اتنی خوش ہوتے ہوں گے. ان کے ایک بزرگ آئیں گے تو ان کے پیچھے 100 آدمی خوش ہوتے ہوں گے. جس مسجد میں نماز پڑھتے ہوں گے ان کے نمازی خوش ہوتے ہوں گے. دل ان کا بھی ہوتا ہے نا، لوگ بیٹھے ہوئے نا، تو ان کو بھی لاؤ یار میدان میں. اپنی جوانی یاد آئے گی ان کو بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ محمد. علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے معراج سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا کسائی کو بطور اجرت گوشت دے سکتے ہیں؟ گوشت فروش کو بطور اجرت گوشت نہیں دے سکتے، جائز نہیں ہے. اچھا، ان کو قصائی کہنا مناسب نہیں ہے کہ یہ ان کو ناپسند ہے. تجربہ ہے میرا، اس لیے ان کو قصاب کہیں تو چل جاتا ہے. تو اسی لیے ہم نے گوشت فروش کہنا شروع کیا. گوشت فروش، قصاب. قصائی ظالم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ جانور ذبح کرتے وقت کون سی اچھی نیتیں کرنی چاہیے؟ پہلے تو یہ کہ اگر اپنا واجب ادا کر رہا تو وہ نیت ہے کہ میری طرف سے میں واجب ادا کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اور وقت پڑا تو میں اپنی جان بھی قربان کروں گا راہ خدا میں، اور پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور اپنے نفس کو بھی مطلب یہ ہے کہ ذبح کر رہا ہوں، یعنی جو میری خواہشات ہیں، بری خواہشات، گناہوں کی خواہشات یا ویسے ہی لذتوں کی خواہشات، میں ان کو بھی ذبح کر رہا ہوں کہ بس اللہ ہی اللہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے بابا جان، میرا نام آمنہ صدیقہ اتاری ہے. ہمارے دمبے کو کتے نے کاٹ لیا، ہم اب اس کی قربانی کیسے کریں؟ فرخ صدیقی اتاری عرض گزار ہوں. پیارے باپا جان، ہم قربانی کے لیے ہم ایک دمبا لے کر آئے، اور ماشاءاللہ بچے اس سے بہت ہل چکے تھے. بہت پیارا سا دمبا تھا اور ابھی بھی ہے، لیکن اسے گزشتہ شب فجر کے ٹائم پہ جو ہے اس کے اوپر بازاری کتوں نے حملہ کر دیا. وہ بہادر دمبا جو ہے وہ رسی اس نے توڑی اور جو ہے وہ بھاگا. اس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی انہوں نے دبوچ لیا. کچھ نشان آئے، کچھ کہیں دانت مارے. تو اس صورت میں اس کی چکی پہ کافی زخم آئے ہیں، اس کی کمر پہ زخم آئے ہیں. ڈاکٹرز کو چیک کرا دیا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحیح ہے، مطلب لیکن زخم ہے اس کے اوپر. اور تو اب ایسے دمبے کی جو ہے وہ قربانی کیسے کی جائے، اور اس کی چکی گوشت وغیرہ کھانا اب کس طرح کا ہے، اور اس کا شرعی اور طبی جو ہے وہ کیا حکم ہوگا، ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. قربانی کے اگر قابل ہے، اب وہ یہ اگر قربانی کے قابل نے اتنا بڑا عیب، پہلے تو میں ان دونوں سوال کرنے والوں کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو میں تعزیت کرتا ہوں کہ واقعی یہ بڑے صدمے کی بات، اور بڑا بچوں کا تو بڑا دل ٹوٹا ہوگا اس میں بیچاروں کا. میں آپ سے تعزیت کرتا ہوں، صبر و ہمت سے کام لیجیے گا. اچھا، اب مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اگر جانور میں بڑا عیب پیدا ہو گیا ہے جس سے قربانی نہیں ہوتی، مثال کے طور پر جانور نے اس کا کان کھا لیا کتے نے، اور وہ 1/3 سے زیادہ
اگر اس نے کھا لیا کان تب تو وہ قربانی کے قابل نہ رہا، قربانی نہیں ہوگی. اور اگر کم کھایا ہے پھر ادھر زخم ادھر زخم، تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ چھوٹی یعنی یہ چھوٹا عیب مانا جائے گا. تو یہ اگر قربانی تک اس کے زخم بھرتے نہیں بھی ہیں تب بھی یہ ان کی قربانی ہو جائے گی. اب رائے کہ طبی ہاں چل جو بھی یعنی ایسا عیب پیدا نہ ہو، اگر چل کر قربان گاہ تک یہ جا سکتا ہے یہ بھی ہو، مطلب اب ٹانگ ہی کاٹ دی ہے، اس کی کاٹ لی زخمی کر دی ہے کہ وہ چل نہیں پا رہا، تو مگر یہ لنگڑا کہلائے گا. جی تو یہ اگر یہ چلنے کے قابل نہیں رہا، ایسا زخمی ہو گیا ہے، تو اس طرح کے جو عیوب بیان کیے گئے اب گھوڑے سوال میں بیان کیے گئے، چھوٹا رسالہ ہے دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ کا، اس میں دیکھ لیجئے کہ اس طرح کا پیدا نہیں ہوا تو خالی خراشیں زخم، بھلے خون نکلا، تھوڑی کھال کٹ گئی اس کی، چکی پر زخم آ گئے، تو قربانی ہو جائے گی. اگر اتنا بڑا عیب نہیں ہے کہ یہ چل کر بھی نہیں جا سکتا، پڑا ہوا ہے، ہاں پر آیا بالکل، گھسیٹ کر اس کو، ضد سے گھسیٹ کر جانا اور چیز ہے کہ ضد سے بھی تو وہ ضد کرتا نہیں چلتا تو وہ حرج نہیں اس میں، لیکن وہ اپنی قوت پر یہ چل نہیں پا رہا تو ایسا زخمی ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی. اور اب اس کا طبی طور پر گوشت کا مسئلہ جو ہے تو یہ جو مطلب یہ ویٹرنری ڈاکٹر ہوتے ہیں یہی غالباً اس میں آپ کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ اس میں زہر کتے کا سرایت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یا کیا کرنا، یا کتنا گوشت جو ہے احتیاطاً اس کو نکال کر پھینک دینا ہے وغیرہ، یہ وہی بتا سکتے ہیں. مجھے اس کی معلومات نہیں ہے. ہاں چکی پر بھی کاٹا ہے اس کو، ہاں اگر اتنا کاٹ دیا ہے، نہیں نکاح الگ ہو گئی چکی، 1/3 سے زیادہ ہے نا، 1/3 سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ چکی کتوں نے نوچ نوچ کر کھا لی اور نکال دی، اس کے جسم سے الگ کر دی ہے، تو اب یہ کہ قربانی کے قابل نہیں رہے گا. لیکن شاید اتنا، ویسے جنرل بات کر رہا ہوں، اتنا نہ نکال پائے ہوں، بھائی ادھر کاٹا ادھر کاٹا، یہ خوف زدہ کر دیا ہوگا جانور کو، بہت تکلیف دی ہوگی. بس اب یہ جانور ہیں، اب ان کو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. اپنے جانوروں کو حفاظت سے رکھنا ضروری ہے. ہم لوگ مطلب خود تو بالکل محفوظ رہتے ہیں اپنے گھروں میں، جانوروں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے. یہ بیچارے بندے بندھائے مطلب ظلم کا نشانہ، پھر رسی توڑ کے بھاگنا، یہ بھی بہرحال وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ بعض رسیاں ایسی ہوتی کہ نہیں مطلب بھاگ سکتا، تو پھر ہو سکتا ہے جان سے بھی مار دیتے ہوں یہ کتے وغیرہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرما، حفاظت کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سردی گرمی سے بھی حفاظت کرنی چاہیے، گرمیاں بہت سخت ہیں تو ان کو دھوپ وغیرہ میں نہ چھوڑا جائے، کچھ سائے میں لایا جائے ان کو. اسی طرح سردی ہو تو کچھ اس کو پہنا دیا جائے، یا اس طرح گرم ہی جگہ میں رکھا جائے کہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے تو جانور کو بھی تکلیف تو ہوتی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر زخم جگر دکھلائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر
ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور معلومات جو آئی ہے اس میں واقعتاً جو منڈی ہے کراچی کے اندر، جو اس پر مویشی منڈی ہے جہاں جانور بک رہے ہیں، بہت بری حالت ہے اور جانور بڑی تعداد میں ہیں، بک بھی نہیں رہے ہیں، لوگ جا نہیں رہے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک نقصان کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا کیا وجوہات ہیں. اب یہ دوبارہ جانور اپنے کیسے لے کے جائیں گے، اور جو بھی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ کیونکہ ابھی عید دوسری تیسری تک تو موقع ہوتا ہی ہے، تو اگر جانور جا کے لیے جائیں تو ایک صاحب سے بات ہوئی، وہ گئے تھے تو مہنگا مل رہا تھا یا جو بھی قیمت تھی، تو انہوں نے تو سے بات چیت کی تو کافی کم قیمت میں وہ جانور لے کر آ گئے. اس نے بھی میں بھی دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اتنا مہنگا جانور اور شاید زیادہ کم قیمت میں انہوں نے لے لیا. تو وہ ہمدردی میں لے کر آگے کہ یار بک نہیں رہا تو چلو میں لے لیتا. ان کو ضرورت یوں تو جانور تھے ان کے پاس، تو اسی کو ہمدردی کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ واقعی حالات تو خراب. مثلا مجھے بھی ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ میرے بھائی کا کیٹل فارم یا کچھ مطلب وہ جانور اس نے وہاں، تو بولا 10 لاکھ کا جانور جو ہم مطلب میرے بھائی کو 7-8 لاکھ روپے کا پڑا ہے اور 3 لاکھ میں مانگ رہے. تو کیسے کیا کرے؟ بالکل لوگوں کے دیوالیے نکل رہے اور منڈی کا حال بہت خراب ہو گیا. اب بیچارے ظاہر ہے کہ سارے سال تک یہ لوگ پالتے ہوں گے، رکھتے ہوں گے، مطلب خریدتے ہوں گے، ادھار لاتے ہوں گے، ہر طرح سے مطلب یہ ترکیب بنتی ہے. اب اس طرح تو ان میں کئی مریض بن گئے ہوں گے، کسی کو دل کے دورے پڑ گئے ہوں گے، کسی کو مطلب کچھ تو کسی کو ٹینشن تو ہر ایک کو ہوگا کہ نقصان تو سب کا ہو رہا ہوگا کچھ نہ کچھ. تو اب یہ کہ بعضوں کے ہو سکتا ہے کہ آئندہ اٹھ بھی نہ سکیں، اتنا نقصان ہو جائے. قرض خواہ جو ہیں وہ پیچھے پھریں گے کہ ہمارے پیسے دو. اب یہ بکے نہیں تو غریب دے گا کہاں سے؟ تو یہ واقعی مجھے تو دلی طور پر میں اپنے اندر ہمدردی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ بیچارہ یہ کم نہیں ہے، ان کی تعداد بھی ہزاروں پر ہے، پھر ان کے پیچھے لاکھوں پلنے والے، سمجھے؟ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد میں امت کے آقا کی دکھیاری امت تکلیف میں آ گئی ہے. تو اس لیے جو قربانیاں کرتے ہیں وہ مطلب مزید قربانیاں کریں. یہ میرا مشورہ ہے، سمجھے، کہ قربانیاں کریں، ان کو جا کر مطلب تھوڑی تسلی ہوگی اور ان سے خریدیں. اور جو بیچ رہے ہیں وہ خریدار کی بھیڑ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ لیوال نکلی ہے اب کاٹو ان کو، یہ نہیں کرنا ہے. یعنی مناسب ریٹ پر خرید بھاؤ پر بیچ کر جاؤ. ابھی 3 دن باقی ہیں، ورنہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ گوشت فروش جو ہے وہ 100 روپے کا 1 روپیہ دے گا نا، بالکل یعنی کہ کنڈا ہو جائے گا. تو یہ قربانی کرنے والے بہرحال ان سے زیادہ آپ کو پیسے دیں گے. لالچ نہیں کریں. ہو سکتا ہے کہ ہماری اس درخواست پر کچھ درد رکھنے والے مسلمان اٹھیں، آپ کی مدد کو پہنچیں کہ اللہ نے جن کو دیا ان کے پاس کھربوں روپیہ ہے، کہ ان کو یوں سمجھ میں آئے کہ یار قربانی کے دن ہے، چلو ہم بھی قربانی دیتے ہیں اور ان بیچاروں کو مطلب ہے کہ اس مصیبت سے نکالتے ہیں. تو یہ آئیں اور آپ بولو کہ نہیں یہ تو اتنے لاکھ تو اتنے لاکھ، خرید بھاؤ وہ تھوڑا بہت کم بھی نقصان ہوتا ہو، میرا مشورہ بیچ ڈالو، ورنہ گوشت فروش آپ کو پیسے ہی نہیں دیں گے. اور کوئی بلوچستان کی پہاڑیوں سے اتار کر لایا ہوگا، تو کوئی پنجاب کے جنگلوں سے لایا ہوگا، یہ کیسے لے جاؤ گے اپنے جانور؟ کیا کرو گے؟ تو اور مہنگے پڑ جائیں، پھر رکھو گے کہاں؟ سب کے پاس رکھنے کا انتظام ہوئی ضرور تو نہیں، پھر سال بھر تک کیسے پالو گے اس کو؟ تو یہ اپنے جانور بچاؤ، اور جس دام میں بھی بکتے ہیں میرا انقص مشورہ ہے کہ ان کو آپ بیچ کر پیسے کھڑے کر لو. اور اگر گاہک آتے ہیں آپ کی ہمدردی میں تو ان کو ایسا دام نہیں بتاؤ کہ واپس یہ پلٹ جائیں کہ یار یہ سمجھے، کیونکہ اس طرح منڈی بعض اوقات تیز ہو جاتی ہے کہ 2-4 گاہک آ جاتے ہیں تو بس منڈی تیز ہو، سمجھے کہ بھائی آ گئی، بھائی منڈی تیزی آ گئی. اللہ پاک آپ سب پر رحم فرما، ہم سب کو سچا بنا دے، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، اور اللہ کا خوف کریں. اور اگر نقصان ہو بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں، جان ہے تو جہان ہے، جان تو آپ کی سلامت ہے انشاءاللہ. پھر کبھی مطلب یہ نہیں کہ یہ ریکوری ہو جائے گی،
اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں اور مایوس نہ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال ہے جناب مرشد صاحب سے کہ یہ جو ہم قربانی کے جانور لاتے ہیں 50 لاکھ کے، 25 لاکھ کے، 30 لاکھ کے، 5 لاکھ کے، سر بڑے محبت سے پیار سے اس کو ہم اپنے پاس اس کو بڑے احترام سے لاتے ہیں اور ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں ہم، اور جو ان کے ہم قربانی کے بعد ان کے سر جو ہم کچروں میں پھینک دیتے ہیں، یہ پھینکنا جائز ہے؟ اس کی کوئی رہنمائی فرما دیں آپ. اللہ اکبر. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سری پائے عام دنوں میں بکتے ہیں اور ایک طبقہ ہے جو شوق سے کھاتا ہے اس کو، تو اس لیے ان کا سر تو یہ بڑے جانور کا سر تو ہزاروں روپے کا ہوتا ہے، بلکہ اب تو چھوٹے جانوروں کا بھی ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے 1500 سے کم کا نہ ملتا ہو. تجربہ نہیں اتنا بازار جانے کا، پہلے جاتا تھا میں خود ہی خریداری کرتا تھا، تو اس وقت کے بھاؤ میں اور اب کے زمین آسمان کا فرق ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ سری پائے جو بھی ہیں، کچھ بھی ایک بوٹی ایک ریشہ بھی گوشت کا ضائع نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے ہمیں. تو اس سر جو ہے نا آپ بھلے نہیں کھاتے نہ کھائیں، لیکن یہ کہ کسی کو دے دیں، اور جو مطلب یعنی گوشت فروش سے بات کر لیں کہ وہ اس کو بنا دے، پہلے سے بات کر لیں، ابھی تو ٹائم ہے نا کہ بھئی یہ سر بنانا ہے، پائے بنانے ہیں، اور آپ کو نہیں کھانے نو پرابلم، ان کے پیس بنا کر آپ گوشت میں مکس کر کے کہا آپ کو کاروبار کرنا ہے اور بیچنا ہے کہ یہ دھوکہ اور نہ دھوکہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو بانٹیں گے تو سری پائے جو بھی زائد ہے، کلیجی ہے، دل ہے، تلی ہے، سب کے ٹکڑے ہو کر مکس کر کے آپ لوگوں میں بانٹ دیں. چربیاں بھی پھینکے نہیں، اس کے بھی ٹکڑے کر کے مطلب اس میں مکس کر کے گوشت میں چلا دیں، بانٹنے میں لوگ لے جائیں گے. لوگ چربی شوق سے کھانے والے ملیں گے آپ کو، تلی کلیجی دل گردے پھیپھڑے یہ سب کھا جاتے ہیں لوگ. عام دنوں میں کچھ بھی نہیں پھینکتے، سب بکتا ہے. یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جیسے کہ یہ پھیپھڑے میں نلکی ہوتی ہے، نرگوٹا، یہ آپ پانی زبان میں چنتا نرخرا، یہ ہم نرخڑا میں بھی نہیں سمجھے گا، پائپ ہوتا ہے گول گول وہ پھیپھڑے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ایک لال پائپ ہوتی ہے گوشت کی، وہ نرم ہڈی کا ہوتا ہے. تو یہ عام دنوں میں یہ سب بکتا ہے. یہاں تک کہ جو لال لال میں نے بتایا نا، یہ غذا کی نالی ہوتی ہے، یہ باقاعدہ اس کو قیمے میں چلاتے ہیں، سمجھے، یہ بک جاتا ہے. دھوکہ ہے یہ، بوٹی کے ساتھ گوشت کی بوٹی کے ساتھ اس کو پیس دینا، یہ دھوکہ ہے. گاہک کو پتہ چلے گا وہ نہیں لے گا. اچھا، اب یہ گوشت جو نا اپنے اندر بالکل لذت رکھتا ہے، غذائیت رکھتا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن چونکہ عوام اس کو معیوب سمجھتے ہیں تو اس لیے ان کو قیمے کے ساتھ اگر دینا ہے تو بولنا پڑے گا کہ بھائی اس میں یہ بھی ہے، نہیں یہ بھی ہے، نہیں یہ بھی ہے. بولو گے تو گاہک چھوڑ کے چلا جائے گا، تو چلا جائے گا اس کا مطلب یہ کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ ان کو پہنا دو، سمجھے. تو وہ لال ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، تو یہ سب بکتا ہے، کچھ بھی نہیں پھینکتا، یہ یوں سمجھ لو. ان دنوں میں یہ پورا پھیپھڑا پھینک دیتے ہیں، اوجڑی کے ساتھ وہ بھی کچھ چلا جاتا ہے، تلی اس پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ پھینکی ہوئی، میں نے دیکھے ہیں سب. یہ ہاں بس مال مفت بھی جس نے خریدا ہے ان کے لیے مال مفت نہیں ہے. یہ بیچارے بس وہ پھینک دیتے ہیں گوشت فروش، ان کو سچکا پڑتا نہیں ہے. جن کا جانور ان کو پتہ نہیں تو یار یہ کیا یہ تلی کو سمجھتے نہیں ہوں یہ ہوتا کیا ہے. مالدار لوگ یہ غریبوں کی غذائیں عام طور پہ غریب لوگ کھاتے ہیں. ہم نے بہت کھائی یہ چیزیں. تو سری پائے، سری پہلے میں بڑے میں گوشت فروش میں جاتا تھا نا لینے، تو اکثر میں سری لاتا تھا. سری کے ایک تو زبان کا حصہ ہوتا ہے، ایک وہ خد بولتے ہیں اس کو، جبڑا اور یہ ہوتا ہے، یہ زبان کے مقابلے میں سستا ہوتا تھا، تو میں یہ لاتا تھا. کلہ بولتا ہے اس کو، کلہ زیادہ تر لاتا تھا. تو ہڈی والے، ہاں زبان اور کلہ ہڈی سے اپنے اتنی کم طاقت تھی کہ پوری زبان بھی ہڈی کے بغیر لائے ہو. تو اس وقت بھی اس کے پیسے تو ہوتے تھے، لیکن اب تو خیر اور بڑھ گئے مہنگائی، تو زیادہ تر یہ لاتا تھا میں، اور شوق سے ہمارے گھر میں یہ کھایا جاتا تھا. یہ نہیں کہ کوئی زبردستی کا سودا تھا، ہم کھاتے تھے شوق سے. یہ چیزیں بہت کھائی ہیں، آپ نے بھی کھائی ہوں گی. لینے بھی جاتا ہاں الحمدللہ. تھا وہ نرخرا بھی جو ہے، ہاں نرخرا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے.
تو یہ بہرحال ان دنوں میں بہت کچھ پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ میرا کہنا یہ تھا کہ اگر ممکن ہو تو ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کروا لیں. یہ بزرگ گوشت فروش بھی یار ہاتھ رکھنے نہیں دیتے ان دنوں، مارم ماری بھاگم بھاگی ہوتی ہے، جلدی ہوتے ہیں نا ان کو آگے جانا ہے. دوسرے جانور. تو بہرحال یہ کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جس طرح بھی گوشت میں ڈال دیں گے تو لوگ کوئی استعمال کرے گا، کوئی پھینک دے گا. اب یہ اس کا میٹر ہے جو پھینکے گا، کیونکہ پھینکنے کی چیز ہے نہیں ہے، سب غذائیں ہیں، کھائی جاتی ہیں تو کھا لینی چاہیے. اچھا آپ بتاؤ نہیں نا تو کسی کو سمجھ نہیں پڑے گی. آپ پھیپھڑا پکاؤ گھر میں تو بچے کو پوچھو انہیں کیا ہے، تو لے کلیجی. کلیجی مشہور ہے سر، اس کو سمجھ نہیں پڑے گی. پھیپھڑا بولے گا تو میں نہیں کھاتا، کلیجی کھاؤں گا. اب گھر میں اس طرح بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کھلا دیا جائے بچوں کو. تو یہ بھی ظاہر غذائی ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی نقصان کرے گا. صحت مند جانور کی یہ چیزیں نقصان نہیں کرتی. اب جو بیمار جانور ہو جیسی بیماری، پھر اس کا گوشت بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے، وہ تو جیسی بیماری. پھر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عقل سلیم ہم سب کو عطا فرمائے. اور یہ بیچارے دل جلے ہوں گے نا تو انہوں نے سری کی بات کی ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، سری کے آگے اعضاء اور بھی ہیں جو پھینک دیے جاتے ہیں. دم تو تقریباً 99.9 پھینک دی جاتی ہے، جس کے میں نے آپ کو فوائد بیان کیے تھے. بہترین گوشت ہوتا ہے لیکن چھیلنے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ بات تو ہے. تو اس لیے یہ نکالتے ہی نہیں ہے اور عوام کو پلے پڑتا نہیں ہے. پوچھیں گے، چلو پوچھیں گے بھی یہ ڈال دوں تو اب نہ ہی بولیں گے نہیں جانے دو اس کو. سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ ہم نے 100 مرتبہ کھائی ہے. یہ خود انہوں نے کھائی ہوتی ہے، گوشت میں چل رہی ہوتی ہے، اور شاید اس کو دھوکہ بھی نہیں کہیں گے کہ تو ہے ہی گوشت. واللہ والوں بازار دھوکہ نہیں لگ رہا ہے کہ گوشت کا حصہ کھایا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں محمد عمران اطاری، کراچی سے میرا تعلق ہے. امیر اہل سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اگر جانور کی کھال پہ کٹ لگ جائے تو کسائی کے پیسے کاٹے جا سکتے ہیں؟ میرا نام شان منور ہے. حضرت صاحب میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے، اگر قربانی کی کھال کسی سے خراب ہو جائے تو اس کا کیا تاوان ہے؟ اس پہ ذرا رہنمائی فرمائیے گا. ہاں بھائی جواب ہے. قصائی یعنی گوشت فروش قصاب، اور یہ تاوان دے گا آپ کو. کٹ لگے گا تو یہ آپ کو پیسے دے گا. لے کے دیکھنا ذرا، بہت مشکل سوال ہے یہ. ویسے اصول تو ہے اس طرح کے کہ عرف سے ہٹ کر اگر کوئی چیز نقصان پہنچائی تو اس کے تاوان تو ہوتے ہیں. جیسے کہ درزی نے کپڑا غلط سی دیا اور آپ نے ناپ بھی دیا، سب کچھ ہے، اور اس کو جیسا بنانا چاہیے ویسا اس نے وہ غلط سلط بنا دیا اور اب وہ کام کا نہیں رہا، تاوان تو دے گا وہ. لیکن یہاں کٹ لگنا تو کٹ کا عرف تو ہے، کٹ لگتے ہیں. تو اس لیے میں اس کا مسئلہ نہیں بتا رہا کٹ کا تاوان، اور یہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں اسے جنرل بات کر رہا ہوں. بغیر کٹ کی کوئی کھال اگر ہو تو میرا خیال اس کا ریکارڈ کہ بھائی کھال نکالتے ہیں کیا، وہ ماہرین بھی بڑے کٹ لگاتے ہیں. دنیا دیکھی والی میں سب دیکھیں تماشا. جلدی ہوتی ہے بقرعید میں، ہاں جلدی میں. عام دنوں میں تو بھائی بال بھی ضائع نہیں کریں گے یہ، کہ پتہ ہے نا وہ سامنے یہ کھال کٹے گی تو پیسے کٹ جائیں گے. ایک ایک کھال وہ تو بیچ رہے ہوتے ہیں نا، تو کٹ ہوگا تو اس کی بالکل قیمت میں فرق پڑے گا. تو کٹ تو دور دم کی نہیں بات ہوگی، ہے. دم نہیں ہوگی تو بھی دم گوشت نکلا ہوا، چمڑا اس کا وائٹ شر، اور یہ وہ یا منڈی جو ہوتی ہے جانور، بڑے جانور کی منڈی کی کھال بھی کھال کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ قیمت اگر کھال کے ساتھ بڑے جانور کی منڈی نکال لیں گے نا یعنی سری، تو فرق آ جائے گا کھال کے دام میں. مسئلہ عام یہ ہے دنوں میں یہ سب ہوتا ہے، لیکن ان دنوں میں پوری کھال سمیت منڈی نکالنی تو پھینک دینی، اور یہ بدقسمتی سے ہوتا ہے. ان دنوں میں جو نا کھال پہ گوشت بھی چھوڑ دیتے ہیں. گوشت بھی چھوڑتے ہیں. اب کیا ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر گوشت کی وجہ سے پوری کھال خراب ہو سکتی ہے. بیٹے آپ کو بتاتا ہوں، یہ گوشت اناڑی چھوڑتے ہوں گے، بالکل اس کی وجہ ہے یہ جو
گوشت فروش جو ماہر ہے نا یہ نہیں چھیڑو گے. یہ نہیں چھیڑ. گوشت اس کا فائدہ ہے نا نہ چھوڑنے میں کہ اگر یہ گوشت کھانے میں لگتا ہے تو اس کی اسپیڈ میں فرق آئے گا. تو وہ خالی کھا لے نا اسپیڈ سے نکلتی رہے گی, یوں ہاتھ مارے گا یوں مکہ مارے گا تو یہ اس کو نکال لے گا. گوشت ہوگا تو مکے سے اور ٹوٹے گا نہیں اس کا. تو اس لیے وہ اس میں فریقین کی بچت ہے کیونکہ اس کے گوشت کی تہیں ہوتی ہیں. تو اگر یہ گوشت کی تہ ایک جگہ سے چلی نا ساتھ میں تو اب یہ کھال کے ساتھ چلتی رہے گی کٹتی رہے گی تو یہ اناڑی جو ہوگا یہ منجا جائے گا. میں پریشان ہوگا اب اس کو مینیج کیسے کروں. مینیج ہو سکتی ہے لیکن ہر ایک کو آتی نہیں ہے. تو یہ ورنہ وہ دوسرا یہ ماہر ہوتا ہے نا یہ گوشت کو تھوڑا کٹ لگائیں گے اس کی جو تہ چلی تو پھر کھال نکل آئے گی پھر اس کو وہ چلاتے رہیں گے. مزدلفہ میں وقت سحر مسکرا کر مزدلفہ میں وقت سحر مسکرا کر یہ سنت نبی کی بتاتا رہوں میں سدا شہر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا برستی ہے باران رحمت حرم میں میزاب زر سے الحمدللہ آج 10 ذوالحجۃ الحرام ہے اور ابھی ہم نماز عصر سے فارغ ہو کر رمی کرنے کے لیے چلے ہیں. آج بڑے جمرے کی رمی کر رہی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. بسم اللہ اللہ اکبر 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 بسم اللہ اللہ اکبر. مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک عید مبارک. ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. برستی ہے کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. حج کا شرف گو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. حج کا شرف گو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ. حج کا شرف گو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ. مل جائے اب رہائی فراق مدینہ سے. 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 ہو یہ کرم ہو یہ عطا
عطا یا رب مصطفیٰ، ہو یہ کرم ہو یہ عطا یا رب مصطفیٰ، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، 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 فرمائے پورا مدعا، فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ، فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر کروں میں پھر دعا، پی کر کروں میں پھر دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر کروں میں پھر دعا یا رب مصطفیٰ، پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا، 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 احمد رضا کا واسطہ، احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، 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 مجھ کو بقیے پاک میں مدفن نصیب ہو، 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 غوث الورا کا واسطہ، غوث الورا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، غوث الورا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، متاثر حسین طواف زیارہ وغیرہ کر کے فارغ ہو کر پھر سے کئی لاکھوں لاکھ حاجی مینا کی پھر وادیوں میں پہنچ چکے ہوں گے آج تو، قربانیاں تو آج ہو گئی، قربانیاں ہو گئی، طواف زیارہ بھی بہت سو نے کر لیا ہوگا، اور آج مینا میں آ کر پھر آرام کریں گے، کئی آنے والے خیموں میں آرام کریں، کل کی پھر رمی کی تیاری کریں گے، تو بس کاش ہم بھی ان میں ساتھ شامل ہوتے، اب دعا کرتا آتے سال وہاں پہنچ، آتے سال کو ایسا کرم ہو جائے، وہاں پہنچ جائے، مینا کے دلاوے زو دلکش نظارے، مینا کے دلاوے زو دلکش نظارے، مینا کے دلاوے زو دلکش نظارے، اسی سال مجھ کو
مجھ کو خدایا دکھا دے شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے. متاثر حسین طوری بورے والا سے عرض گزار ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا بڑے جانوروں کی جو زبان ہوتی ہے اس کا جو گوشت ہے وہ کھایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کھایا جا سکتا ہے اور بڑا لذیذ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ذبیحہ کے ممنوعہ حصے. گوشت، جگر، تلی اور دل میں جو خون ہوتا ہے اس کا مسئلہ. جانور کو ذبح کرنے پر رگوں سے دم مسفوح یعنی بہنے والا خون نکلتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جانور کے جسم میں 4 طرح کا خون باقی رہتا ہے. گوشت، نمبر 1 گوشت کا خون جو گوشت میں رہ جاتا ہے اور بعد میں گوشت سے نکلتا ہے. نمبر 2 جگر یعنی کلیجی، لیور کا خون. نمبر 3 تلی کا خون. کلیجی اور تلی اگرچہ خود بھی جمع ہوا خون ہی ہوتے ہیں، حدیث پاک میں ان دونوں کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے، مگر یہاں گفتگو اس خون کے بارے میں ہے جو کلیجی اور تلی میں رہ جاتا ہے اور عموماً اس وقت باہر نکلتا ہے جب انہیں کاٹا جائے. نمبر 4 دل سے نکلنے والا خون. کلیجی اور تلی کی طرح بکری وغیرہ کا دل بھی ایک ایسا عضو یعنی پارٹ ہے جس میں خون باقی رہ جاتا ہے، اور جب دل کو کاٹ کر چیرا یعنی کٹ لگا دیا جائے تو اس وقت نکلتا ہے. اب اس کا شرعی مسئلہ سن لیجئے. دم مسفوح یعنی وہ خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے، اس کے نکل جانے کے بعد ذبح شدہ جانور کے جسم میں جو بیان کردہ ابھی جو بیان ہوا 4 طرح کے خون باقی رہ جاتے ہیں، تو یہ خون بھی ہیں مکروہ اور ان کا استعمال بھی ناجائز و گناہ ہے. ان کے ناجائز ہونے کا مطلب یہ کہ گوشت، جگر، تلی اور دل سے جب یہ خون جدا ہو جائے اور ان کو مستقل حیثیت سے دیکھا جائے تو اب اس علیحدہ ہو جانے والے خون کا استعمال یعنی کھانا ناجائز و گناہ ہے. ورنہ اگر گوشت، جگر، تلی اور دل سے خون جدا ہو کر نکلا نہیں بلکہ ان کے اندر ہی موجود ہے اور صاف کیے دھوئے بغیر اسی طرح گوشت کو پکا لیا گیا، تو اب اس گوشت کو ممنوع، ناجائز یا مکروہ قرار نہیں دیا جائے گا. البتہ بہتر یہی کہ جہاں تک ممکن ہو گوشت اور دیگر اجزاء کو دھو کر اور اچھی طرح خون صاف کر کے پھر پکایا جائے اور استعمال کیا جائے. ناک کی رطوبت. ناک کی رطوبت کا کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں کچھ یوں لکھا تھا کہ صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے. دل صاف کریں تاکہ قربانی قبول ہو جائے. امیر اہل سنت اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ پوسٹ یوں تو اچھی ہے لیکن تاکہ قربانی قبول ہو جائے تو یہ قربانی قبولیت کے لیے ایک سبب بن سکتا ہے کہ اپنی انا کو فنا کر دے،
अपनी जिद की आदत, तो वो झूठ, तो गीबत, जो गुनाहों की आदतें और नफसानी ख्वाहिशात, इन सबको ज़बा कर दिया जाए। तो इस तरह ये कि जैसे कुर्बानी कबूलियत के मज़ीद करीब हो जाएगी। इस तरह की पोस्ट शरन तो कोई मुज़ायका है नहीं, हरज नहीं है, अच्छी मतलब तहरीर अच्छी है। वो जज्बा दिलाने वाली तहरीक है कि सिर्फ जानवर ही ना काटे जाए, जानवर के साथ साथ अपनी अना को भी काट दिया जाए, अपनी ज़िद को, तकब्बुर को, जुल्म के अंदाज को, सब जुल्म को, सब गुनाहों को काट के फेंक दिया जाए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को काटा जाए। वो आपने मिसाल अच्छी दी है, बच्चों को समझाया कि जैसे बच्चे यूँ कुर्बानी दें अपने नफ्स की, कि कहीं कोई जानवर कट रहा है, बच्चे भाग रहे होते ना, वहाँ खाली गिर गया जानवर, ज़बा हो गया, बस फिर ये इनका बच्चों का शौक़ पूरा हुआ, ये फिर कहीं और भागते हैं। तो मतलब नमाज का टाइम आ जाए और कहीं कोई जानवर या ऊँट नार हो रहा हो, तो वहाँ भाग कर जाने के बजाय कुर्बानी देते हैं उनको देखने की और नमाज़ पढ़ लें। नमाज का टाइम हो गया, मस्जिद का रुख करें। ये अच्छा मशवरा दिया आपने, मदीना अभी हमने सुना था क्लिप। तो ये भी एक कुर्बानी है, बच्चों की तरफ से यूँ कुर्बानी हो जाए। अब अगर नाबालिग बच्चों पर अगरचे नमाज फ़र्ज नहीं है, लेकिन कुर्बानी देने की तो इनको इजाज़त है ना। और इसमें ऐसी कुर्बानी जिसमें इनका कोई खर्चा ना होता, माल ना जाता हो, तो ये इसमें कोई माल तो जाता नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज शब ईद है। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईदैन यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, यानी आज वाली रात जो है ईद उल अज़हा की रात है, तो इन रातों के लिए कि जिसने ईदैन यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की रात सवाब हासिल करने के लिए क़याम किया, तो उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। हदीस पाक का मतलब यानी जिसने ईद की रात का ज़्यादा हिस्सा इबादत में गुजारा और उसका दिल दुनिया की मोहब्बत में डूबकर आखिरत से दूर नहीं होगा, और वो बुरे खात्मे ने, बुरी मौत से महफूज रहेगा। उसका ईमान पर खातिमा होगा, यानी मौत ईमान पर आएगी। क्या ये मतलब है कि मौत और सवालात कब्र के वक्त नीज़ क़यामत के दिन उसका दिल घबराहट और परेशानी से महफूज और साबित व मुतमईन रहेगा। बाज़ उलमा इकराम फरमाते हैं ईद की रात इशा और फज्र की नमाज जमाअत के साथ पढ़ने से भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम फ़तेह मोहम्मद है। हज़रत साहब, आपसे मेरा सवाल है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज की नियत में कोई फ़र्क है या एक जैसी है? जवाब इरशाद फरमाएं। नमाज पढ़ता हूँ ईद उल फितर की, फिर बाकी सब वही है, 6 तकबीरें ज़ायद, इसमें बकर ईद की नमाज पढ़ता हूँ, ये नियत कर ले ईद की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रोजाना 700 दुरूद पाक पढ़ने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 1,21,115 121,115। इस्लामी बहनों की तादाद 61,199 61,199। टोटल तादाद 1,82,314 182,314। माह जुल्हज शरीफ 1446 में नफली रोजे रखने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 39,076 39,076। इस्लामी बहनों की तादाद 37,769 37,769। टोटल तादाद 76,845 76,845। 5 जून 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, अरफा का रोजा कितने साल कब्ल और कितने साल बाद के गुनाहों को मिटा देता है? जवाब 1 साल कब्ल और 1 साल बाद के। सवाल नंबर 2, हलाल जानवर का हराम मग्ज़ खाना कैसा है?
جواب مکروہ تنزیہی۔ سوال نمبر 3، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب 1 نیکی۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: علی احمد اتاری، جامعۃ المدینہ حیدر ٹاؤن اوکاڑا، بنت غلام حسین پتھورو، علی شان رضوی اتاری جلال آباد، حافظ علی حسن اتاری حویلی لکھاں، محمد اویس نعیم قادری گجر خان، خالد اقبال اتاری کوٹ غلام محمد، بنت معین الدین اتاریہ اورنگی ٹاؤن کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام حافظ علی حسن اتاری حویلی لکھاں، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا سلسلہ کس دور سے شروع ہوا؟ سوال نمبر 2، دنیا میں جتنے بھی قتل ہوئے یا ہوں گے ان تمام کا گناہ قتل کرنے والے کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص کو بھی ملے گا، بتائیے وہ کون ہے؟ سوال نمبر 3، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیے جانے کے لیے جنت سے کون سا جانور آیا تھا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 034112555554 پر دے سکتے ہیں۔ اس ٹائم میں نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کل خصوصی مدنی مذاکرے میں ایک میری غلطی ہو گئی تھی، چھوٹی مچھلیوں کے بارے میں سوال ہوا تھا، یعنی چھوٹی مچھلیوں کا کوئی تذکرہ، مچھلیوں کی آنتوں کا تذکرہ نکلا تھا شاید۔ وہ سوال اس طرح کا تھا کہ مچھلی میں بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کا کھانا جائز نہیں، تو مچھلی کی آنتیں جو ہیں، آنتیں یہ کھانا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ یہ تو ہے، مطلب اس پر نکلا تھا کہ چھوٹی مچھلی، بہت چھوٹی مچھلی، تو بہار شریعت میں ہے کہ بہت چھوٹی مچھلی کہ اس کے آلائش نکالنا ذرا دشوار ہوتا ہے، تو اس کو اگر بھون لیا ویسے ہی تو یہ کھانا جائز ہے۔ تو پھر وہ فتح رضویہ شریف کی بات نکلی، تو فتح رضویہ شریف میں وہ جھینگے کا جہاں مطلب یعنی کہ فتویٰ ہے، اس میں بس وہ میری غلط فہمی ہو گئی۔ جواہر الاخلاق کے حوالے سے سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قول نقل کیا ہے، ان کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے ایسی چھوٹی مچھلیاں، قول نقل کیا ہے، اس کو اپنا عندیہ نہیں بنایا۔ تو مجھے یوں لگا وہ پڑھ کے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے اور یہی صحیح تر ہے اس طرح کا، میں سمجھے اعلیٰ حضرت کا قول ہے۔ جلدی میں کچھ شاید آخری وقت تھا مدنی مذاکرہ ختم ہونے کا، تو یہ غلطی میری ہو گئی، تو وہ غلطی ہی تھی، تو اس کو مطلب ہے کہ میں نے نکال دینے کا تو کہا تھا، لیکن میں یہ آپ کی خدمت میں اب وضاحت بھی کر دوں نا۔ اب ایک فقہ کی کتاب کا ہے حوالہ، اس لیے وہ شاید ازالہ بنے گا کہ نہ بنے، اعلیٰ حضرت کا، میں نے اعلیٰ حضرت کا سمجھا نا، وہ تو اعلیٰ حضرت کا وہ عندیہ یعنی اعلیٰ حضرت کی طرف سے یہ فتویٰ نہیں تھا، وہ شوافع کے بھی دیے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے سب کے دیے ہیں، سب کے نہیں، شافعیوں کے دیے اور جواہر الاخلاقی کے دیے ہیں، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر کسی کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ حرام ہے ایسی مچھلی، لیکن بعضوں کے نزدیک حلال ہے، باقیوں کے نزدیک، اور یہ جواہر الاخلاقی، تو یہاں میری غلط فہمی ہو گئی تھی، تو اس لیے وہ وضاحت میں کر رہا ہوں، تو اس کو مطلب نوٹ کر لیجئے گا۔ جو اس وقت موجود نہیں ہے، کل تھے، اب ذرا سب ہوں یہ ضروری نہیں ہے، تو اس لیے ان تک ممکن ہو تو پہنچا دیجئے۔ اگر اس کا کلپ بھی نکالیں گے تو شاید کوئی، وہی میں نے کہا نا، ایشو جانوروں کا اس وقت، گائے بکروں کا، پتہ نہیں کوئی اس کا بنا تو لیا جائے کلپ، وضاحت، مچھلیوں کے مسئلے کی ایک وضاحت، ایک چھوٹی مچھلی کے مسئلے کی وضاحت، اس طرح کا نام دے کر ایک کلپ بنا لیا جائے، اور میرا خیال بقرعید کے بعد
اس کو وائرل کیا جائے. سوشل میڈیا والوں سے یہ درخواست ہے تاکہ ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے. میں نے آج یہ ذہن تھا میرا کہ جو پنجاب وغیرہ سے آئے تو وہ شاید بچے بھی ہوں گے، لیکن اب ذرا سمجھ نہیں آتی کہ بچے ہوئے ہیں یا وہ بھی تشریف لے گئے، انشاءاللہ ان کریں. تشریف لے گئے ہوں گے. تو یہ کلپ اللہ کرے ان تک پہنچ جائے. میری وضاحت کہ ایسی مچھلی کھانا جو ہے جس میں یہ باہر شریعت کا جو قول ہے نا وہ زبردست کہ جائز ہے، لیکن یہ کہ جہاں ناجائز اور جائز کے اقوال ہوتے ہیں نا علماء کے، اس میں یہ کہ ضرر کو ترجیح ہوتی ہے کہ اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے ایسے کام سے کہ جس میں دونوں قول ہوں کہ حلال کا بھی ہو حرام کا بھی ہو. تو پھر یہ کہ علماء یہ فیصلہ کرتے ہیں اس میں کہ دونوں طرف کے جبکہ وہ مضبوط علماء ہوتے ہیں اور یہ تو ایسے کام سے بچا جائے یہی بہتر ہے. جیسے جھینگے کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے مختلف قول نقل کیے اور پھر آخر میں فیصلہ دیا کہ یہ ہے تو مچھلی جھینگا اور مچھلی حلال ہے. مچھلی کے علاوہ جتنے بھی دریائی جانور ہیں وہ حنفیوں کے نزدیک حرام ہیں. تو اب یہ کہ چونکہ دوسرے ناجائز بھی کہہ رہے ہیں جھینگے کو کہ یہ مچھلی نہیں ہے تو اس لیے مطلب بچنا بہتر ہے. یہ کھائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں اور مجھے جو نیکیاں اپنی ایصال ثواب کے کریں گے ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان ثواب عطا فرما. یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام بزرگان دین
मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन, जुमला मुस्लिमात मुस्लिमीन। वालिदैन मुस्तफ़ा, हसन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत तुहार, इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदुल फाजिल मुफ्ती अहमद यार खान, इमाम गज़ाली, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फ़ारूक, हाजी जमजम रज़ा, हाजी मुश्ताक, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, और बिलखुसूस जो 3 दिन खाने जमा करने के लिए घर नहीं जाएंगे, मदनी काफ़िले के जदवल के मुताबिक जहाँ इनके ज़िम्मेदार रखेंगे वहीं रहेंगे, और ये खालें इकट्ठी करेंगे, जो भी खालों के ताल्लुक़ से काम होगा ये करेंगे, इनको भी इसका सवाब मिले। और खुसूसन बिलखुसूस हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा, इनको भी ये सारा सवाब अता फरमा। इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे, और इनके तुफ़ैल हमें आइंदा साल हज नसीब फरमा, मिठा मिठा शहद से मिठा मदीना दिखा। इनके सदक़े हमें कुर्बानियाँ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और इनके सदक़े हमारी कुर्बानियाँ कबूल फरमा, खुश दिली नसीब फरमा, बुख़्ल से कंजूसी से बचा। या अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। ए मौला सारे बीमारों को सेहत दे। ए अल्लाह पाक बेरोज़गारों को हलाल आसान रोज़ी अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिनके कर्ज़े हैं उतर जाएं, जिनके बिछड़े हैं मिल जाए, जिनके रूठे हैं मन जाएं। ए अल्लाह पाक, जिनको घरों की तकलीफ़ें हैं दूर हो जाए, रिश्तों की रुकावटों को भी दूर कर दे, नेक रिश्ते नसीब फरमा। बे औलाद नेक औलाद पाएँ आफियत के साथ, बिगर ऑपरेशन के। बेटियों वाले बेटियां चाहने वाले बेटियां, बेटे चाहने वाले बेटे पाएँ। इलाहुल आलमीन, मज़लूम कैदी रिहा हो जाए। ऐ अल्लाह पाक, जिन पर झूठे मुकदमे दर्ज हैं ख़त्म हो जाए। इलाहुल आलमीन, सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, हम सबको अपनी रहमत के हिसार में रख। इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे। ऐ अल्लाह पाक, नेकियों में दिल लगा दे। मौला करीम, गुनाहों से बचा कर हमें रख। हम जो भी काम करें तेरी और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा वाले करें। इखलास नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, अपनी पसंद का बंदा बना दे। नेक परहेजगार आशिक रसूल, आशिक सहाबा व अहले बैत, आशिक औलिया किराम बना दे। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। तू बस रहना सदा राज़ी नहीं है, ताबे नाराज़ी। तू बस रहना सदा राज़ी नहीं है, ताबे नाराज़ी। तू ना खुश जिसे हो बर्बाद है तेरी कसम मौला। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर।
नसीबों पर करम और पैशाहे मदीना अब मुशर्रफ हज से फरमा दे पैशाहे मदीना अब मुशर्रफ हज से फरमा दे चले अतार फिर रोता हुआ सोए हरम मौला चले अतार फिर रोता हुआ सोए हरम मौला। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलुल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब रब्बे अकरम लाखों सलाम तुम पर लाखों दुरूद हरदम लाखों सलाम तुम पर लाखों दुरूद हरदम तुम पर तुम हाकिमे ज़मा हो सुल्तान दो जहां हो तुम हाकिमे ज़मा हो सुल्तान दो जहां हो तुम पर लाखों दुरूद हरदम लाखों सलाम तुम पर। दुनिया के गम मिटा दो उक़बा के गम मिटा दो दुनिया के गम मिटा दो उक़बा के गम मिटा दो कर दो गमों से बेगम कर दो गमों से बेगम लाखों सलाम तुम पर लाखों दुरूद हरदम लाखों सलाम तुम पर। या मुस्तफा करम हो जिस दम लबों पे दम हो या मुस्तफा करम हो जिस दम लबों पे दम हो
کلمہ پڑھوں میں اس دم میرے آقا کلمہ پڑھوں میں اس دم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سرود گردم لاکھوں سلام تم پر عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے تھالا جہنم تھالا جہنم لاکھوں سلام تم پر محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ. عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ. دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ. دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ. پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ. پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ. عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ. عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.